راولپنڈی، ایک ایسا شہر جو نہ اپنے قدیم ورثے اور آج کل کے دباؤ کے بیچ میں کہیں کھڑا ہے، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں تاریخ کی گہرائی اور حال کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ تو چلیں اس جائزے میں اس شہر کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچیں ذرا، شہر کے تاریخی مرکز میں دن کیسے شروع ہوتا ہے؟ گاڑیوں کے شور، دھوئیں کے بادل، سڑکیں جو کبھی لوگوں کے چلنے پھرنے ملنے جلنے کے لیے بنی تھیں، آج کل گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور رکشوں کے ایک نہ ختم ہونے والے جال میں پھنسی ہوئی ہیں۔ بس یہی ہے روز کی حقیقت جو یہاں زندگی کی رفتار طے کرتی ہے۔ لیکن اسی شور شرابے اور افراتفری کے بیچ میں اگر نظر اٹھا کر دیکھیں نا، تو ایک بالکل ہی الگ کہانی نظر آتی ہے۔ انہی عمارتوں کے چہروں پر صدیاں لکھی ہوئی ہیں۔ پرانی حویلیاں اپنی لکڑی کی خوبصورت بیلکنیوں کے ساتھ بالکل خاموشی سے اس شہر کے شاندار ماضی کو بیان کر رہی ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، جب کوئی تاریخی شہر مستقبل کی طرف دوڑتا ہے تو اس کی گلیوں کی جو اصل روح ہے اس کا کیا بنتا ہے؟ اس ساری تبدیلی میں آخر کھو کیا رہا ہے؟ اچھا، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں راولپنڈی کی دوہری شناخت کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک طرف تو یہ ایک جدید فوجی مرکز ہے اور دوسری طرف اپنے قدیم ورثے کا محافظ۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ دو چہرے ایک ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ایک طرف ہے یہ جدید راولپنڈی، پاکستان آرمی کے جنرل ہیڈ کوارٹرز کا گھر، ایک بالکل منظم فوجی چھاؤنی، اور جیسا کہ ان تصویروں میں نظر آ رہا ہے بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے، مطلب یہ ملک کا ایک بہت اہم لاجسٹک اور انفراسٹرکچر کا مرکز بھی ہے۔ تو یہی ہیں وہ دو چہرے، ایک طرف پاکستان کی مسلح فوج کا ہیڈ کوارٹر اور دوسری طرف ایک پرانا تاریخی تجارتی شہر جس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہی تضاد، یہی کنٹراسٹ راولپنڈی کی اصل پہچان ہے۔ اچھا جی، تو اب چلتے ہیں شہر کے بالکل دل میں، اس حصے میں جہاں یہ تضاد سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ جی ہاں، راولپنڈی کا دل، راجہ بازار۔ یہاں تو تاریخ اور جدیدیت کی کشمکش ہر قدم پر محسوس ہوتی ہے۔ راجہ بازار یہ صرف کوئی عام مارکیٹ نہیں ہے، سمجھیں کہ یہ شہر کی سماجی اور معاشی تاریخ کا ایک زندہ میوزیم ہے۔ یہاں تجارت، رہائش، کلچر، تاریخ، سب کچھ ایک دوسرے میں گھلا ملا ہوا ہے۔ اور یہاں کی گلیاں یہ گاڑیوں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بنائی گئی تھیں۔ ان تنگ گھومتی ہوئی گلیوں کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ آپس میں ملیں جلیں، اور اوپر وہ جو حویلیوں کی بالکونیاں جھانکتی ہیں نا، وہ بھی اسی سماجی زندگی کا حصہ تھیں، جہاں سے بیٹھ کر زندگی کی گہما گہمی کو محسوس کیا جاتا تھا۔ لیکن آج ان گلیوں